اتنا ڈراسٹک چینج. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ انسان جو اتنے عرصے سے کرتا آ رہا ہے, کیونکہ آپ کی ایسوسیشن بھی ایک بڑی چھوٹی عمر سے اسٹارٹ ہو گئی تھی نا, کلاس 7 بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے, اور پھر آپ نے چھوڑ دیا کمپلیٹ بریک, مس نہیں کرتی تھی؟ عجیب سا نہیں فیل ہوتا تھا؟ مجھے ایسا لگا کہ دیکھیں میں نے نا بہت چھوٹی عمر سے کام شروع کیا تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا کوئی لائف اسپینڈ نہیں کی. اوکے. تو وہ جو 3 سال 4 سال میری لائف کے تھے وہ ہم نے بہت مزے کیے. گھر میں بہنیں, بھائی میرا دبئی چلا گیا تھا, وہاں جاب کرتا تھا, وہ آتا تھا, پھر امی پاپا ہم سب, یہاں تک کہ یہ ہوتا تھا کہ ہم فجر پڑھ کے اور ہم واک پہ نکل جاتے تھے. اوکے. اور واک کرتے تھے 1 گھنٹہ, پھر عصر کے وقت پھر واک کرنے چلے جاتے تھے. تو بڑا اچھا ایک وہ ٹائم ایسا گزرا مزیدار سا کہ مجھے ایسا کبھی فیل نہیں ہوا. ہاں فائنینشلی طور پہ تھوڑا بہت ہوتا تھا کہ یار پہلے تو پیسے آ رہے تھے, اب پیسے نہیں آ رہے. میرا اگلا کویسچن یہی تھا کہ وہ جمع کیے ہوئے تھے یا اس کا بھی بریک تھوڑا ہٹ کیا؟ ایکچولی وہ اس وقت دیکھیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تب آپ کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. جب آپ گھر میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے خرچے ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور میں نے اپنی جو میں جو پیسہ ساری زندگی جو بھی میں نے کمایا تو میری فیملی نے کبھی مجھ سے کچھ لیا نہیں. گھر چلتا تھا وہ پاپا کی اس سے چلتا تھا, بجلی کے بل ہوتے تھے وہ پاپا دیتے تھے, گیس کے بل ہوتے تھے وہ پاپا, بھائی وغیرہ سب جاب کرتے تھے. تو مجھ سے کبھی کسی نے ایسا نہیں ہوا کہ میرے اوپر کسی نے میری چیز پہ ڈپینڈنٹ ہو نا, تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو. اور مجھے اس لیے نہیں پڑا کیونکہ جب میں شوٹس کرتی تھی تب میں کپڑے وغیرہ بنانا, جانا آنا, گاڑی کا پیٹرول کا ڈرائیور رکھا ہوا, یہ وہ ساری چیزیں, تو وہ خرچے ویسے ہی ختم ہو گئے. یہ ہوا نا, تو اس لیے مجھے اتنا فرق نہیں پڑا. اگر میرے وجہ سے چل رہا ہوتا گھر نا تب ہمیں فرق پڑتا شاید. تو ایسا کچھ فرق پڑا نہیں, اللہ کا شکر ہے. اور میری جو سیونگ تھی وہ بھی سیو ہی تھی, میں نے کبھی وہ نکالی بھی نہیں. اچھا, میں ایک انٹرویو آپ کا سن رہی تھی تو آپ نے اس میں کہا کہ دادی نے وعدہ لیا تھا جب آپ ایکٹنگ سٹارٹ کری تھی کہ وعدہ کرو تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گی, اور آپ نے وعدہ لیا تھا. میری دادی پھر شادی پہ بھی اماں نے جب شادی کا بولا تو انہوں نے کہا دادی نے وعدہ لے لیا تھا, تو میں بہت سیدھی کام پہ فوکس تھی. لیکن آپ نے اس کے ساتھ ایک اور بات کہی جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ اس کا کیا مطلب تھا. آپ نے کہا کہ خود کو بھی انسان کو نا بہت سی چیزوں کو روکنا پڑتا ہے جب آپ اس مائنڈ فریم سے ہی نہیں جا رہے کہ ہم نے کچھ ادھر ادھر دیکھنا ہے, ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے. تو آپ کا کیا کہنا چاہی تھی کہ ایز این ایکٹریس, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ آج کل کی لڑکیوں پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے, کہ آپ کو اپنے آپ کو ایک سرٹن طریقے سے کیری کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کسی کو غلط میسج نہ دے دیں. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ انسان خود اگر ٹھیک ہو تو وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو نا تو وہ ٹھیک رہتا ہے, اور اگر وہ خود ٹھیک نہیں ہو تو وہ کتنے ہی اچھے ماحول میں ہو وہ کہیں نہ کہیں سے گندگی ڈھونڈ ہی لیتا ہے اس میں بھی. تو ہاں پہلے تھوڑا ڈفرینٹ تھی چیزیں, اور پہلے کے لوگ ڈفرینٹ تھے, اور کوئی اگر آپ سے کچھ غلط بات کرنا بھی چاہتا تھا تو اس کا بھی طریقہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. جب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا رکھتے ہو نا, کہ میں بہت اچھی خوش مزاج تھی, ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی منہ بنا کے بیٹھی رہتی تھی شوٹ پہ, میں بڑی اچھی خوش مزاج ہر ایک سے بات کرنا, لیکن میں نے کبھی اس طرح کے مذاق اور اس طرح کی چیزیں کسی کے ساتھ نہیں کی کہ کسی کی ہمت ہو کچھ کہنے کی. ایک باؤنڈری آپ نے کریٹ کی تھی. کیونکہ یہ آپ کے اپنے رویے پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو کتنا وہ کر رہے ہو, ایزی فیل کرا رہے ہو, یہ وہ کتنا کمفرٹیبل ہے آپ سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے. یہ تھا. تو اور دوسری چیز یہ میں نے سب کو جھوٹ بولا ہوا تھا کہ میری نا منگنی ہوئی ہے. آپ نے یہ میری دوست نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ سنو تم بس سب کو بولتے نا میری منگنی ہوئی ہے تو کوئی تم سے ایسی بات ہی نہیں کرے گا. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ سب کو یہ میں نے کہا ہوا تھا. تو اس کے بعد جب کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں, تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ یہاں پر کہ جو آپ کو آپ کی پرسنالٹی کی بنا پہ آپ کو کام دیتے ہیں. اوکے. کہ آپ کچھ اگر ان کو فائدہ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دیں گے, ورنہ نہیں. انٹرسٹنگ. یہ بھی ہوتا ہے نا, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. تو ادھر سے بہت ساری چیزیں بھی ہو رہا تھا, اس وقت بھی یہ تھا. تو بہت سارے ایسے کیریکٹرز, ایسے رول جو میرے ہاتھ سے نکلے وہ اس وجہ سے بھی نکلے, اور مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے. آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہا, آپ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کیونکہ مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے وہ کیریکٹر, ایک مجھے اچھا رول مل گیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ شاید ہم نے اتنا بڑا رول دیا ہے تو پتہ نہیں یہ تو ہم جو کہیں گے
وہ ہمارے وہ تابع ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہاں پہ بھی میں نے ان کو شٹ اپ کال دے دی. تو اس سے یہ ہوا کہ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو نا شیطان ورغلاتا ہے زندگی میں آپ کو آپ کے فائدے دکھا کر کہ تم یہ کر لو گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا. اس وقت آپ کو اپنا ایمان، اپنی ویلیوز، اپنی فیملی، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا ہیں. اور پھر آپ ان چیزوں کو روک کر ان چیزوں میں اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھ کے آپ آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ انسان ہے نا سوچ آ ہی جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہم سوچتے ہیں ایک دفعہ تو ہے، چھوٹی سی تو چیز ہے، کیا فرق پڑے گا، لیکن وہی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ آپ کو کس ڈگر پہ چلا پڑے گی. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی چیز میں آپ پھنس جاؤ تو آپ صرف یہ دیکھو کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے. اگر فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے تو آپ کیوں کر رہے ہو وہ چیز. سو اگر میں تھوڑا سا پوچھوں، اگر آپ بتانا چاہیں اف یو آر اوکے وتھ، تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو وہ کیا ایکسپیکٹیشنس تھیں ان کی، کہ کوئی ان اپروپریٹ قسم کی آپ سے وہ ایکسپیکٹیشنس تھیں؟ نہیں ایسے کچھ وہ ان کی ہمت کسی کی ایسی ہوتی نہیں ہے کہ آپ بولیں. وہ بس یہ ہوتا ہے کہ ارے رات کو کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ شو پروگرام ہے، وہاں پہ وہ ہے، پارٹی ہے، ڈنر ہے، یہ وہ. تو میں نے کہا سوری میں پارٹیز ڈنرز نہیں اٹینڈ کرتی، اور میں نے کبھی نہیں کیا شادی سے پہلے آج تک. آپ کہیں میری کوئی پکچر نہیں دیکھیں گی کوئی، میں اتنی سوشل تھی نہیں، میں تھی بہت بورنگ. لیکن ویسے تو آپ بہت ویسے میں ہوں، لیکن میں اپنی دیکھیں ابھی بھی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہوں، سب سے ملتی ہوں، بیٹھتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوں ان لوگوں کے ساتھ. مجھے نا خالی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، جن کی باتوں میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ڈبہ بس بج رہا ہے، پتھروں کا ڈبہ نہیں، آواز ہوتی ہے بس خالی، کوئی میسج نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ آپ وہاں سے لے کے نہیں اٹھتے. جب آپ کچھ کہیں سے کچھ آپ ایسی چیز لے کے نہیں اٹھ رہے تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہے وہاں بیٹھنے کا، ٹائم ضائع کرنے کا. اور وہ بھی ایک کاسٹ پہ آپ کریں نا، اپنی فیملی، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ. تو ایسی جگہ پہ کھوکھلے لوگوں میں بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے. مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن بس نا مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جو چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، اٹھو اٹھو بس اٹھو بس اٹھو بس اٹھو، یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا، میری شکل پہ آ جاتا ہے. بہت کم دوست ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں، ہنسی مذاق ہے وہ، لیکن مجھ سے فیک لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ایز اے فیمیل ایکٹر جب آپ کام کرتی تھیں اور اب آپ جب دوبارہ انڈسٹری میں آئی ہیں، کیا کچھ چینج ہو گیا ہے؟ کیا اب عورتوں کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے، یا اس وقت بہتر تھا؟ آپ کو کیا چینج نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا کام کرنا بہت آسان ہے.